ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں آپ سب حضرات کی خدمت میں، اور اگر میری یہ گفتگو کہیں اور بھی پہنچتی ہے آپ سے بھی کہتا ہوں وہاں پر بھی پہنچاؤ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، 5th وار، 5ویں جنگ کا زمانہ ہے۔ آج کے دور میں ویپن نہیں آئیں گے، آج کے دور میں گن سے مقابلہ نہیں ہوگا، آج کے دور میں سوشل میڈیا کا مقابلہ ہے۔ آپ حضرات کے ذریعے دشمن رسول اور اس وقت کا سب سے دشمن اسلام جو بڑا دشمن ہے وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرتا ہے ہمارے اپنے نبی کے خلاف۔ وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرتا ہے اپنا میسج دوسروں تک پہنچانے کے لیے، وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرتا ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ آپ کو ایک پوسٹ ملتی ہے، جھوٹی پوسٹ ہو، حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، کوئی ایک دشمن رسول کھڑا ہو کر کوئی بکواس کرتا ہے، ہم اس کے نیچے لکھتے ہیں اس میسج کو فارورڈ کرو، اس میسج کو آگے پہنچاؤ۔ ہم اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ گستاخی کرتا ہے، ہم لاکھ مرتبہ گستاخی کر لیتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے اور ہم نہ جانے انجانے ہو کر ہم کئی مرتبہ وہ الفاظ دہرا لیتے ہیں، ہم وہ میسج آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو احتجاج ریکارڈ بھی کروانا ہے اس کافر کا نام مت لو، اس گستاخی کو مت دہراؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ کسی کافر نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسی کا میسج آگے فارورڈ کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے اور آپ اسی کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہو۔ میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ کسی ایک ہندو نے گستاخی کی، آپ کے پاس ایک پوسٹ پہنچی، یہ نام ہے، فلاں پارٹی سے تعلق ہے، فلاں علاقے سے تعلق ہے، اس نے حضور کے متعلق یہ گستاخی کی ہے۔ ہم وہ میسج بغیر سوچے سمجھے 100 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں اور اس طرح ان کے ویوز بڑھاتے ہیں، اور وہ ہماری تعاون سے، ہم مسلمانوں کے تعاون سے اپنے چینل کو چلاتا ہے، اپنی انکم میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم مسلمان انجانے میں ان کافروں کی تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نبی کے خلاف نعوذ باللہ دشمنی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے بعد ہمیں کوئی بھی پوسٹ ملے، آج کے بعد ہمیں کوئی بھی ایسی خبر ملے، ہم اس کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے، ہم اس کو رپورٹ کریں گے، ہم اس چینل کو رپورٹ کریں گے اور اس پوسٹ کو اسی وقت ڈیلیٹ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ڈیلیٹ کریں گے۔ مجھے بتاؤ، حضور کے زمانے میں جن کافروں نے نعوذ باللہ میرے آقا کے خلاف اشعار لکھے تھے نہیں لکھے تھے، کیا وہ اشعار آپ تک پہنچے؟ صحابہ نے ہم تک نہیں پہنچائے، صحابہ نے وہ ہم تک نہیں پہنچائے۔ ہم وہ کافروں کی کفریہ عبارتیں دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم کافروں کی طرف سے آئے ہوئے اعتراضات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم کافروں کے کیے ہوئے سوالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے ویوز بڑھاتے ہیں، ان کو کامنٹ کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے بہت بڑے سٹار بنا دیتے ہیں، ان کو جانتا کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہ نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان اس کے میسج کو فارورڈ کرتا ہے، پوری دنیا میں فیمس کر کے اس کو دنیا کا ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کرو اس بات سے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرو لیکن اس کی نگرانی کرو، اپنے بچے کی نگرانی کرو کہ آپ کا بچہ کس طرح کے اکاؤنٹس چیک کرتا ہے، آپ کا بچہ کس طرح کے چینل چیک کرتا ہے، آپ کا بچہ کس کو فالو کرتا ہے، آپ کا بچہ کس طرح کے پروگرام دیکھتا ہے، آپ کا بچہ کہیں انجانے میں دشمنوں کا ساتھ تو نہیں دے رہا۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم ننگے رہ سکتے ہیں، ہم بھوک پیاس سے مر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ایک بار نہیں 1000 بار مننے کو تیار ہیں لیکن اپنے نبی کے خلاف گستاخی کو برداشت۔ ہمارا بچہ فلمیں کس کی دیکھتا ہے؟ انڈیا کی۔ ہمارے گھر میں فلمیں کس کی چلتی ہیں؟ شاہ رخ خان، سلمان خان کی۔ ہمارے گھر میں سیریز کس کی چلتی ہیں؟ ڈرامے کس کے چلتے ہیں؟ ہم کس کو تعاون کر رہے ہیں؟ اس کنجر خانے کو
جو انڈیا میں بیٹھ کر میرے اور آپ کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، اور ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر ان کے چینلز کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر ان کا تعاون کرتے ہیں۔ توبہ کرو رب کے گھر میں بیٹھ کر کہ آج کے بعد ہم کسی انڈین اداکار کی طرف اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں آقا کی جان کے لیے، آقا کے حکم کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن ایک فلم سے توبہ نہیں ہوتی ہم سے، ایک ڈرامے سے توبہ نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کی نگرانی کرو، اپنے گھر میں نگرانی کرو، اپنے بچوں کو دیکھو وہ گھر میں کیا دیکھتے ہیں۔ صبح شام میرا بچہ انڈیا کے ڈرامے دیکھتا ہے، صبح شام میرے گھر میں چلنے والی فلمیں جس میں سلمان خان، شاہ رخ خان اور انڈیا کے اداکاروں کو دیکھا جاتا ہے اور انڈیا کو سپورٹ کی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور کی یہ سب سے بڑی انکم ہے۔ کوئی ایک بدتمیز قسم کا، عیاش قسم کا اور مادر پدر آزاد قسم کا بندہ کھڑا ہو کر ایک چینل بناتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کے خلاف توہین کرتا ہے، صحابی رسول کی توہین کرتا ہے، اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے، اور ہم اس کو فارورڈ کرتے کرتے اس کے چینل کو اتنا پھیلا دیتے ہیں، اتنا شیئر کر دیتے ہیں کہ انجان بندے کو ہم ان لوگوں کا ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ حکمرانیاں، آپ کا یہ ملک اور ہمارا یہ ملک، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کی جوتیوں کا۔ جس ملک میں میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، اور جہاں تم اپنے لیڈرشپ کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی پولیٹیشن کے لیے، اپنی کرسی کے لیے پورے ملک کو جام کر سکتے ہو، وہاں نبی کی عزت کے لیے گونگے کیوں بن جاتے ہو؟ وہاں نبی کی ناموس کے لیے گونگے کیوں بن جاتے ہو؟ تمہاری آوازیں کیوں نہیں نکلتی ہیں؟ تمہاری زبانیں کیوں نہیں بولتی ہیں؟ بولو اگر بولنا ہے۔ اگر رب نے زبان دی ہے تو اپنے نبی کی محبت میں بولو، اپنے نبی کی ناموس کے تحفظ میں بولو، اپنے نبی کے ناموس کے دفاع میں بولو۔ اگر کسی سیاستدان کو یہ حق مت دو کہ وہ تم سے تمہارے نبی کا یہ حق کے غلامی چھین لے۔ ہمیں نبی کی غلامی پہ فخر ہے۔ کس کس کو فخر ہے؟ ہمیں نبی کی غلامی پہ فخر ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں نبی کی غلامی پہ فخر ہے، اور ہم اپنے آقا کے غلام ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر قسم کی عیاشی اور سرداری اور ہر قسم کی کرسی کو نبی کے جوتوں کے اندر لگنے والی دھول کو پر قربان کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم کسی انڈین ایکٹر کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کسی گستاخ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ہم کم از کم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی گستاخ رسول اپنا اکاؤنٹ نہیں چلا پائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سوشل میڈیا پر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہو، اس کو نبی کی محبت میں استعمال کرو، نبی کی ناموس کے دفاع میں استعمال کرو، نبی کی محبت کے دفاع میں استعمال کرو۔ اپنے اکاؤنٹس بناؤ، لیکن یہ مت دکھاؤ میں فریج میں کیا رکھ رہا ہوں، کھانے میں کیا ہے۔ آج کے مسلمان ویلوگ بناتے ہیں، پاکستان کا نوجوان ویلوگ بناتا ہے، اور اس ویلوگ میں دکھا رہا ہوتا ہے میں نے بستر لپیٹ دیا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے پانی پی لیا۔ فضول قسم کی گفتگو ہے، اور وہ 1 گھنٹے کا پروگرام میرا نوجوان بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے تو آپ کا لکھنا بھی رسول اللہ کی غلامی میں ہونا چاہیے، آپ کا پڑھنا بھی رسول اللہ کی غلامی میں ہونا چاہیے۔ کسی کا ویلاگ دیکھنا بھی ہے، وہ ویلاگ دیکھو، وہ اکاؤنٹ دیکھو جو محمد رسول اللہ کی غلامی سکھاتا ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ عنوان ایسا تھا، اس میں جذباتی ہونا بھی ہمارا حق بنتا ہے، اس میں پاگل بننا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم دیوانے سہی، ہم مجنوں سہی، ہم پاگل سہی، ہم جذباتی سہی، رسول اللہ کی محبت میں ہم ٹیررسٹ سہی، رسول اللہ کی محبت میں ہم ایکسٹریمسٹ سہی، رسول اللہ کی محبت میں تم ہمیں جو بھی تانا دو ہم سر بچشم قبول کرتے ہیں۔ کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتے ہو نہیں کرتے؟ اگر کوئی تمہیں کہے ہم تمہارے نبی کی گستاخی کریں اور تم وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرو، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی وسعت ظرفی کے اوپر۔ ہم ہر قسم کی وسعت، کوئی میری ماں کو گالی دے میں برداشت نہیں کر پاتا، میں بھول جاتا ہوں میرے سر پہ پگڑی ہے، میں بھول جاتا ہوں میرے منہ پہ، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں بھول جاتا ہوں میں مولوی ہوں، میں بھول جاتا ہوں مسجد کا امام ہوں، اور جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئے پھر ساری حکمتیں آ جاتی ہیں،
پھر ساری مصلحتیں آ جاتی ہیں، پھر سارے حکمت کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ ہم نبی کی ناموس کے سامنے، ہم دنیا کے سامنے سیسا پلائے ہوئے دیوار بن کے دکھائیں گے۔ بنو گے انشاءاللہ؟ بنو گے انشاءاللہ؟ اعمال کی طرف دھیان دو، اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ